جلال کی قسم ساری کائنات کا وسط ایک طرف ایک انسان کا وسط ایک طرف کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے اللہ نے جتنی خوبیاں انسان میں رکھی ہے کسی مخلوق میں نہیں رکھی پھر ساری کائنات کا وسط سمیتا اور ایک نبی کی جولی میں رکھ دیا پھر نبوت کا جہاں بھی بڑا وسیع تھا اللہ کا سارے رسولوں سارے نبیوں کا وسط سمیتا اور سارے مصطفیٰ میں رکھ دیا حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری صحیح بخاری جلد 2 کتاب التفسیر میں نقل کرتے ہیں اللہ کی طرف سے صلاۃ کا معنی ثنا یعنی اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی تعریف کرتا رہتا ہے تو اب آیت کریمہ کا ترجمہ یہ بنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں کیونکہ لفظ یصلون مضارع ہے اور مضارع میں دعا و استمرار پایا جاتا ہے تو اب معنی یہ بنے گا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے اور کرتا ہی رہے گا آئیے دیکھیں کہ کب سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے اور کب تک کرتا رہے گا توجہ فرمائیں لفظ یصلون مضارع تو معنی یہ بنا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تعریف فرما رہا ہے اور ہمیشہ تعریف فرماتا رہے گا کبھی خلوت میں کبھی جلوت میں کبھی انجیل میں کبھی زبور میں کبھی تورات میں کبھی قرآن میں کبھی فرش والوں کے سامنے کبھی عرش والوں کے سامنے کبھی نبیوں کے سامنے کبھی فرشتوں کے سامنے کبھی کوئی بھی نہیں ہوتا یا محبوب ہوتا ہے یا خدا ہوتا ہے اللہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے اور وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے جب رب نے چاہا کہ میں اپنے یار کی تعریف کروں تو پھر اہتمام کیا یار کو لامکان کی خلوتوں میں حریم قدرت میں بلا کر سامنے بٹھا کر فرمایا کبھی والے ہے رسمی عاشقی میں الگ سب سے بیٹھنا میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے کہ آج جی بھر کے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے تو میری بات کر میں تیری بات کروں تو مجھ سے پوچھ میں تجھ سے پوچھوں تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں تو میری تعریف کر میں تیری تعریف کروں حضرات محترم اس دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی وظیفہ ہوتا ہے جس کو وہ ادا کرتا ہے اور سب سے اعلیٰ وظیفہ وہ ہے جس میں ہمیشگی پائی جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیا کرتا ہے کہ اللہ بارش برساتا ہے ہاں اللہ بارش برساتا ہے لیکن اس نے یہ ڈیوٹی فرشتوں کو دے دی ہے کیا اللہ تعالیٰ چاند اور سورج کو طلوع و غروب کرتا ہے بالکل لیکن یہ ڈیوٹی بھی فرشتوں کے سپرد کر دی ہے خدا ہوائیں چلاتا ہے ہاں لیکن یہ کام بھی فرشتوں کے سپرد ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ نے اپنے تمام کام اپنے خدا فرشتوں کو دے دیے ہیں قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے کام فرشتے کرتے ہیں موت و حیات کی ڈیوٹی بھی فرشتوں کو دے دی ہوا اور فضاؤں کی ڈیوٹی بھی فرشتوں کو دے دی بارش اور سورج چاند کی ڈیوٹی بھی فرشتوں کو دے دی یا اللہ جتنے تیرے والے کام تھے تو نے سارے فرشتوں کو دے دیے تو کیا کرتا ہے رب نے کہا سارے کام فرشتوں کے سپرد کر کے میں اپنے یار کی تعریف کرتا رہتا ہوں حضرات محترم یہ وہ کام ہے جو ہم اہل سنت بھی کر رہے ہیں یہ وہ عمل ہے جو خدا کا عمل ہے یہ وہ فعل ہے جو خدا کا فعل ہے یہ وہ وظیفہ ہے جو خدا کرتا ہے جس نبی کی تعریف ہم کرتے ہیں اسی کی تعریف خدا کرتا ہے اور جس کی تعریف خدا کرتا ہے اسی کی تعریف ہم کرتے ہیں اب اگر میں یہ کہہ دوں تو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم خدا کے ہم ذوق ہیں اللہ اکبر
کیونکہ جو ذوق خدا کا ہے وہی ذوق ہمارا ہے، جو محبوب خدا کا ہے وہی محبوب ہمارا ہے، جو یار خدا کا ہے وہی یار ہمارا ہے، جو وظیفہ خدا کا ہے وہی وظیفہ ہمارا ہے، جو کام خدا کا ہے وہی کام ہمارا ہے۔ جس کو خدا چاہے اسی کو ہم چاہے، جس پر درود رب بھیجے اسی پر درود ہم بھیجے، جس کی تعریف خدا کرے اسی کی تعریف ہم کرے۔ حضرات محترم ذرا دیکھو تو صحیح وہ کیسا محبوب ہے کہ فرشتے اس کی تعریف کریں، جنات اس کی تعریف کریں، انبیاء اس کی تعریف کرے، رسول اس کی تعریف کرے، انسان اس کی تعریف کرے، حیوان اس کی تعریف کرے، خدائی اس کی تعریف کرے، بلکہ خود خدا خالق کائنات اس کی تعریف کرے۔ حضرات محترم ایک ہم ہی نہیں اس کے چاہنے والے، ایک ہم ہی نہیں اس کے چاہنے والے، اللہ بھی، حوریں بھی، فرشتے بھی، بشر بھی، محبوب دو عالم ہے، جدھر دیکھیے دیکھیں ہے مشتاق نگاہوں کے، ادھر بھی ادھر بھی۔ حضرات محترم میرا جی نہیں چاہتا کہ جس آدمی میں کوئی عیب ہو میں اس کی تعریف کروں، کیا آپ کا دل چاہتا ہے؟ نہیں، اگر کریں بھی تو چونکہ ہم خود عیب والے ہیں، ناقص ہیں، ہم کسی کی تعریف کریں بھی تو جتنی مرضی کریں ایک وقت ایسا آئے گا تعریف رک جائے گی، کیونکہ مخلوق میں کوئی نہ کوئی عیب نظر آ ہی جائے گا۔ اگر حسن کی تعریف کرے تو حسن بھی صرف 4 دن رہتا ہے، جب حسن ختم ہو جائے گا تو تعریف بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کی دولت کی تعریف کرے تو دولت بھی آنی جانی شے ہے، جب دولت ختم ہو جائے گی تو تعریف بھی ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کے اقتدار کی تعریف کرے تو یہ بھی آنی جانی شے ہے، اقتدار ختم ہو گیا تو تعریف ختم ہو جائے گی۔ سنو غور سے، تعریف ہوتی ہے کسی کمال پر، جب کمال کو زوال آ جائے تو تعریف ختم ہو جاتی ہے۔ پھر تعریف میں فرق ہے، ایک تعریف وہ ہے جو بندے کرے، ایک تعریف وہ ہے جو خدا کرے۔ بندے تعریف کرے بندے کی تو تعریف کا وقت ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر کمالے راز والے جب خدا کہتا ہے کہ میں اپنے یار کی تعریف کر رہا ہوں پھر کرتا ہی رہوں گا، کبھی تعریف ختم نہیں ہوگی، تو ثابت یہ ہوا تعریف مصطفیٰ تب ختم ہوگی جب حضور کا کوئی کمال ختم ہوگا، نہ حضور کا کمال ختم ہوگا نہ خدا کی تعریف ختم ہوگی۔ حضرات محترم دیکھیے، جب یصلون میں دوام و استمرار ہے تو خدا کہتا ہے میں ہمیشہ تعریف کرتا رہوں گا، تو ثابت ہوا کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ذات ہے جس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ جب عیب آئے گا تعریف رک جائے گی، جب کوئی کمال ختم ہوگا تعریف رک جائے گی۔ اور خدا کہتا ہے جو تعریف میں اپنے نبی کی کر رہا ہو یہ کبھی نہ رکنے والی تعریف ہے، تو اس کی تعریف کیوں نہیں رکے گی؟ اس لیے کہ حضور کے کمال ختم نہیں ہوں گے، لہذا نہ کمال ختم ہو سکتے ہیں نہ تعریف رک سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر آن میرے نبی کی نئی شان ہے۔ حضرات محترم ایک کام وہ ہوتا ہے آپ کرتے ہیں اور کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں، ایک کام وہ ہوتا ہے جو آپ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی تم بھی کرو، کیونکہ میں نے کیا تو لطف آ گیا، مزہ آ گیا، لہذا تم بھی کرو۔ خدا کہتا ہے لوگوں تمہیں کیا پتا درود کیا ہے، تمہیں کیا پتا میرے نبی کی تعریف اور ذکر کیا ہے۔ میں خدا ہو کے جب اپنے یار کی تعریف کرنے لگا تو پھر کرتا ہی چلا گیا۔ یار ہو تو ایسا ہو، یاری ہو تو ایسی ہو۔ خدا کہتا ہے میں نے ایسی یاری لگائی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرات محترم قابل غور بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف
اللہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہیں. بولو محمد. ذوق ایمانی سے بتاؤ کہ جب یہ نام زبان پر آتا ہے منہ میں رس گھل جاتا ہے. یہ کتنا میٹھا نام ہے. مل کر سب بولو محمد. کتنا پیارا نام ہے. خدا نے چن کر محبوب کا نام رکھا. جس کے ساتھ پیار ہو، جس کے ساتھ یاری ہو، اس کے نام بھی پیارے رکھے جاتے ہیں. ایسا نام رکھا کہ اس نام کو اللہ نے اپنے نام سے ملا دیا. کیسے؟ کلمہ پڑھ کے دیکھ لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمے میں اللہ اور محمد دونوں نام ملے ہوئے ہیں. اس طرح کے درمیان میں واو بھی نہیں. یوں نہیں لا الہ الا اللہ وا محمد رسول اللہ. واو عطف کے لیے آتی ہے اور عطف کے معنی غیریت بیان کرنا ہے. جس کلام میں واو آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے اور. جب اور آ جائے تو معنی یہ بنتا ہے پہلا اور ہے، یہ دوسرا اور ہے. کلمے میں خدا نے درمیان میں واو نہ رکھا اس لیے کہ یہ ثابت ہو جائے یہ اور نہیں، میں اور نہیں. حضرات محترم کلمہ طیبہ سے اللہ نے غیریت والی بات درمیان سے نکال دی اور پھر نام دو ہی رکھے تاکہ نہ کمال اتصال ثابت ہو نہ کمال انفصال ثابت ہو. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دونوں ایک ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ دو ہو گئے ہیں. ہم اللہ اور رسول کو یوں نہیں مانتے کہ دونوں کا اتصال ہے یا حلول ہے یا دخول ہے، نہ ایک دوسرے میں جاری ہے نہ ساری ہے، نہ کمال اتصال ہے نہ کمال انفصال ہے. تو کلمہ طیبہ یہ میں نہیں بتا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ خدا کہو اور نہ خدا سے جدا کہو. جو خدا کہے وہ مشرک اور جو جدا کہے وہ کافر. تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اے میرے آقا تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو. اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو. یہی وجہ ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی انیس الجلیس میں فرماتے ہیں کہ خبردار جب کوئی انسان دارہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنے لگے تو اس کو چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہتے وقت محمد رسول اللہ ساتھ ہی کہے، درمیان میں سانس نہ لے. کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کہے اور وہ سانس اس کا آخری ہو، سانس رک جائے، دوسرا سانس پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے، اور اگر اس سے پہلے مر جائے گا تو اقرار باللسان سے محروم رہ جائے گا. حضرات محترم ثابت ہوا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ میں اپنا اور نبی کا نام دونوں اس طرح اکٹھے کر دیے ہیں کہ درمیان میں واو کا فرق بھی نہ رکھا. واو تو بڑی چیز ہے، درمیان میں ایک سانس کا فرق بھی نہ رکھا. وہ تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ایک سانس بھی میرا یار مجھ سے جدا ہو. یاری ہو تو ویسی ہو. اب دیکھیے یاری کا کمال اللہ فرماتا ہے میں ہمیشہ سے تعریف مصطفیٰ کا رہا ہوں اور ہمیشہ تعریف مصطفیٰ کرتا ہی رہوں گا اس لیے کہ میرے محبوب کا نام بھی محمد ہے. حضرات گرامی جب اللہ ہمیشہ سے تعریف کر رہا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. آئیے ذرا لفظ محمد پر غور کریں. لفظ محمد کا معنی ہے تعریف کیا
ہوا؟ لغت عرب کے مطابق محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے مرتن بعد مرتن کی جائے، قدرتن بعد قدرتن کی جائے، بار بار کی جائے، ضرورت پڑے تو سرے بازار کی جائے اور وقت آ جائے تو باسرے دار کی جائے۔ حضرات محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد ہے اور اللہ محمد نہیں، لیکن تعریف تو اس کی بھی ہو رہی ہے، اصل تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ساری دنیا کرتی ہے، باوجود اس کے کہ خدا کی تعریف ہو رہی ہے لیکن وہ محمد نہیں، اس کا اسم محمد نہیں، اس کا نام محمد نہیں۔ اللہ کی جس کی تعریف ہو محمد کا معنی تو اس میں پایا جاتا ہے وہ خدا ہو کے اپنے محبوب کا شریک نہیں بنتا۔ تم بندے ہو کر شریک بنتے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ خدا کہتا ہے میری تعریف بے شک ہوتی رہے مگر محمد ایک ہی رہے گا۔ حضرات محترم، اب گفتگو کو اہتمام کی طرف لے جانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کسی کی تعریف کیوں کی جاتی ہے، اس کی علت کیا ہوتی ہے، تعریف کرنے کو کیوں جی چاہتا ہے، تعریف کس لیے کی جاتی ہے؟ توجہ فرمائیے، تعریف ہمیشہ کی جاتی ہے حسن کی، کیونکہ حسن مرکز تعریف ہے۔ حسن کے کئی معنی ہیں، حسن خوبی کو کہتے ہیں، حسن کمال کو کہتے ہیں، حسن جمال کو کہتے ہیں، حسن زیبائش کو کہتے ہیں، حسن آرائش کو کہتے ہیں، حسن بہتری کو کہتے ہیں، حسن بلائی کو کہتے ہیں۔ حسن جہاں بھی ہو حسن ہے، حسن بندے میں ہو تو حسن ہے، حسن جانور میں ہو تو حسن ہے، حسن پتھر میں ہو تو حسن ہے، حسن درخت میں ہو تو حسن ہے، حسن ستارے میں ہو تو حسن ہے، حسن چاند میں ہو تو حسن ہے، حسن سورج میں ہو تو حسن ہے۔ حسن تعریف کا مرکز ہے، جہاں حسن ہوگا وہاں تعریف ضرور ہوگی۔ ہوا کسی رنگ میں ہو، جب بندے بھی حضور کی تعریف کر رہے ہیں، فرشتے بھی حضور کی تعریف کر رہے ہیں، خدا بھی حضور کی تعریف کر رہا ہے، تو ثابت ہوا کہ حضور مرکز حسن ہے، تبھی تو تعریف ہو رہی ہے۔ حضرات، حضور ایسا مرکز حسن ہے کہ خود اعلان فرما رہے ہیں میں اللہ کے حسن و جمال کا آئینہ ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ آئینہ جو رب نے بنایا ہے یہ اپنا مظہر بنایا ہے۔ رب کہتا ہے یہ میری خوبیاں اور کمالات کا مظہر ہے، میں بھی اس کی تعریف کرتا ہوں، تم بھی اس کی تعریف کرو، لیکن اس کی تعریف سے گھبرانا جانا میں خدا ہو کر وعدہ کرتا ہوں جو اس کی تعریف کرے گا دراصل وہ بھی میری ہی تعریف ہوگی۔ معلوم ہوا تعریف حقیقت میں خدا کے لیے ہے مگر حضور کے وسیلے سے تعریف خدا تک جاتی ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس طرح تصویر کی تعریف، مصور کی تعریف ہے، تعمیر کی تعریف، معمار کی تعریف ہے، تحریر کی تعریف، مقرر کی تعریف ہے، تقریر کی تعریف، مقرر کی تعریف ہے، شاگرد کی تعریف، استاد کی تعریف ہے، مرید کی تعریف، پیر کی تعریف ہے، صنعت کی تعریف، صانع کی تعریف ہے، مصطفیٰ کی تعریف، خدا کی تعریف ہے۔ معلوم ہوا مرکز حسن بھی حضور ہے اور مرکز تعریف بھی حضور ہے۔ حسن ایک ایسی شے ہے کہ اللہ نے اس پہ کشش رکھی ہے، ایسی کشش کہ ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، چونکہ حضور مرکز حسن تھے۔ یہی وجہ ہے سورج بھی کھچا ہوا ادھر آتا تھا، چاند بھی کھچا ہوا ادھر آتا تھا، کعبہ بھی کھچا ہوا ادھر آتا تھا، کیونکہ ہر شے اپنے مرکز کی طرف لوٹتی ہے۔ لہذا ساری دنیا حضور کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ساری کائنات ایک طرف ایک انسان کا حسن، ایک طرف کیونکہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے جتنی خوبیاں انسان میں رکھی ہے کسی مخلوق میں نہیں رکھی، پھر ساری کائنات کا سمیتا اور ایک نبی کی جولی میں رکھ دیا، پھر نبوت کا جہاں بھی بڑا وسیع تھا، اللہ نے سارے رسولوں سارے نبیوں کا حسن سمیتا اور سارے مصطفیٰ میں رکھ دیا۔